الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اے مسلمان کو گالیاں نکالنے والوں، اے بات بات پر لڑائی کرنے والوں، اے چھوٹی سی بات کو بڑا جھگڑا بنا دینے والوں، اے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں، اے گالیاں دینے والوں، اے مار کٹائی کرنے والوں، سنو، میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آقا آگے فرماتے ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ کدھر جائیں گے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ظلم کرنے والے، زمینوں پر اور مالوں پر قبضہ کر لینے والے، سوچو یتیموں کا مال کھا جانے والے، بہنوں کا حصہ نہ دینے والے، سمجھتے دنیا میں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا مرتبے والا ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے محلے کا بڑا ہوں، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں مالدار ہوں، یہ میرا نوکر ہے۔ آپ کے نوکر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، اپنے ملازم کا بھی دل نہیں توڑ سکتے، اپنی زوجہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھو وہ بھی مسلمان ہے۔ اور اگر قیامت کے دن وہ کھڑی ہو گئی، چاہے وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ملازم ہے، اس دن کیا کرو گے؟ اس دن یہ کر و فر، یہ قبیلے کی سرداری، یہ محلے کی چودراہٹ کام نہیں آئے گی۔ اس دن حساب دینا ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا۔ چاہے نمازیں پڑھی ہوں گی، چاہے روزے رکھے ہوں گے، چاہے حج کیے ہوں گے، صدقے دیے ہوں گے، خوب ساری دنیا کے مزارات پر حاضری دی ہوگی، لیکن اگر بندوں کا دل بھی دکھایا ہے، ان کا مال دبایا ہے، ان کی غیبتیں کی ہیں، ان پر ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں،
یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اب پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ گرمائش پہ پگھلتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اب یہاں بڑی یونیک معلومات اسٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں، لیکن گناہ گاروں کے دل جب سخت ہو جائیں نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو، جیسے ہی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو، کلیریفائی ہونا چاہیے، ہارٹ پیور ہونا چاہیے، آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات، اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر، یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے، کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے
کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے. اچھا اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں